آج کل ایک سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس وہ پرانے میزائل جنہیں 90s کے دور میں تیار کیا گیا تھا، جیسے کہ غوری ابدالی یا شاہین 1، ان کی رفتار اس وقت کی ٹیکنالوجی کے مطابق زیادہ سے زیادہ میک 2 یا میک 3 تک محدود تھی۔ تو کیا موجودہ دور کی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ان پرانے میزائلوں کی رفتار میں کوئی بڑا اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے ڈیزائن، فیول یا سسٹم میں ایسی امینڈمنٹ ممکن ہے جس سے یہ آج کے دور کے جدید بیلسٹک میزائلوں کی طرح تیز رفتار بن سکیں؟ پرانے میزائلوں کی رفتار بڑھانا تکنیکی طور پہ ممکن تو ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، کیونکہ میزائل کی رفتار صرف انجن پر نہیں بلکہ پورے ڈھانچے، میزائل فیول ٹائپ، ایرو ڈائنمکس اور وزن کے توازن پر منحصر ہوتی ہے۔ 90s کے دور میں بننے والے پاکستانی میزائل آج کے جدید معیار کے مقابلے میں کم طاقتور موٹرز اور پرانا فیول استعمال کرتے تھے، جن میں بڑی سطح کی تبدیلی تقریباً پورے میزائل کے لیے نئے ڈیزائن کے برابر ہوتی ہے۔ اس لیے رفتار میں معمولی بہتری تو ہو سکتی ہے، مگر انہیں میک 5 یا اس سے اوپر لانا عملی طور پر نہ صرف مشکل بلکہ انتہائی مہنگا بھی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کے ممالک پرانے میزائلوں کو مکمل اپ گریڈ کرنے کے بجائے نئے جنریشن کے میزائل بنانے پر توجہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یوں بھی پوچھتے ہیں کہ اگر پرانے میزائل کو مکمل اپ گریڈ کرنا مشکل ہے تو کیا کم از کم اس کی رفتار میں اضافہ اس طرح ممکن ہے کہ راکٹ کے ساتھ اضافی بوسٹر لگا دیا جائے؟ یعنی کیا ایک الگ بوسٹر یا سٹارٹ اپ سٹیج لگا کر اس کی رفتار کو وہ سپیل یا وہ طاقت دی جا سکتی ہے جو آج کے بہترین میزائلوں میں دیکھی جاتی ہے؟ جی ہاں، یہ بات تکنیکی طور پہ ممکن ہے کہ کسی پرانے میزائل کے ساتھ اضافی بوسٹر سٹیج جوڑ کر اس کی ابتدائی رفتار بڑھائی جائے۔ بوسٹر کا کام اصل راکٹ کو شروع میں زیادہ تھرسٹ دے کر تیزی سے اونچائی اور رفتار تک پہنچانا ہوتا ہے، اور یہ کئی ممالک کے میزائل پروگرام میں استعمال بھی ہوتا ہے۔ بوسٹر لگانے سے میزائل کی لانچ سپیڈ، لفٹ اور ابتدائی ایکسلریشن میں واضح فرق آ سکتا ہے، جس سے مجموعی رفتار میں کچھ اضافہ ضرور ممکن ہوتا ہے۔ تاہم اس کے باوجود یہ اضافہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ پرانے میزائل کو جدید ہائپرسونک یا نئی جنریشن کے برابر کر دے، کیونکہ رفتار کا اصل انحصار اب بھی مین موٹر، فیول اور ایروڈائنامک ڈیزائن پر ہی رہتا ہے۔ بوسٹر صرف شروع کی رفتار میں مدد کرتا ہے، پورے فلائٹ پروفائل کو جدید سطح تک نہیں لے کے جا سکتا، لیکن یہ قابل عمل آپشن ضرور ہے اگر مقصد صرف محدود اضافہ ہو، نہ کہ مکمل جدید ہائپرسونک کارکردگی۔